یاد رکھیں کہ عقائد روح ہیں، عقیدہ کیا ہے جی؟ روح ہے، اور اعمال جسم ہیں۔ عقیدے کے بغیر کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام نے اسی اصول پر اپنی عمارت کھڑی کی ہے۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں، پورا قرآن پڑھیں، اگر آپ حدیث پڑھیں، تو اسلام نے اسی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کی ہے۔ عقائد روح ہیں اور اعمال جسم ہیں۔ عقیدے کے بغیر کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو نمازیں، روزے، حج، زکوٰتیں، عبادتیں، ریاضتیں، تقویٰ، پرہیزگاری، تسبیح و تحلیل، ساری کی ساری عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ آئیے قرآن سے جو ہے وہ گواہی لیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اور عقائد کے حوالے سے قرآن نے ہماری رہنمائی کی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلے رب نے عقیدہ بیان کیا کہ ان الذین آمنوا، اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال۔ پہلے ایمان، پہلے عقیدہ اور اس کے بعد نیک اعمال۔ یہ کہیں بھی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا کہ پہلے عمل اور پھر ایمان، پہلے عمل پھر عقیدہ، نہیں۔ پہلے عقیدہ کا بیان قرآن میں اور حضور کے فرمان میں آئے گا، اس کے بعد عمل آئیں گے۔ نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، ماں باپ کی تابع داری بعد میں، اشراق و چاشت بعد میں، تہجد بعد میں، تلاوت قرآن بعد میں، ذکر اذکار بعد میں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے جی؟ روح، اور عمل اعمال جسم ہیں۔ میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، ایک بندے کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، اور بال بھی ہیں، منہ بھی ہے، ہر چیز سلامت ہے، مگر اس کے جسم میں روح نہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مردہ کہیں گے۔ شاہ جی کیا کہیں گے؟ سارا بندہ سلامت ہے، سر سے لے کے پاؤں تک سالم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو مردہ اس لیے کہیں گے کہ اس کے جسم میں روح نہیں۔ سارے اعمال بندے کے پاس ہوں، ہر چیز وہ کرتا ہو، اللہ کی تابع داری کرتا ہو، مگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو وہ اس کا ایمان مردہ ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے مردہ ہیں، اور وہ اعمال رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403، اس پر آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے، یہ لکھ لیں، تفسیر کا بہترین، قرآن ایک ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ، ایک ہوتی ہے قرآن کی تفسیر۔ تفسیر یعنی کہ تفصیل کے ساتھ قرآن کا ترجمہ بیان کرنا، اور قرآن مجید برہان رشید کا شان نزول اور دیگر معاملات جو ہے وہ بیان کرنا۔ علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403 کے اندر فرماتے ہیں کہ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ سب سے اعلیٰ تفسیر کون سی ہے جی؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور یہ ہر جو ہے وہ مفسر نہیں کر سکتا، ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ یہ بڑے بڑے جو ہمارے بزرگ تھے مفسرین کرام، انہوں نے ایسا کیا بھی۔ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر، اب کئیوں کو ہو سکتا ہے تفسیر کا ہی پتہ نہ ہو، ہمارے درمیان بیٹھنے والے، جس طرح قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے نا، تو مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں، اس آیت مبارکہ کے بارے میں بحث کرنا اور اس کی مزید جو ہے وہ معلومات دینے کو سادہ سے لفظوں میں تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور اگر قرآن میں تفسیر نہ پائی جائے تو دوسرا طریقہ ہے کہ سنت رسول سے تفسیر کی جائے۔ آج تو لوگ پلمبروں سے دین لے رہے ہیں، میں یہ سمجھانے کے لیے باریک بات عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھ کے آپ نے جانا ہے۔ علامہ ابن کثیر یہ تقریباً 700-800 سال پرانے جو ہیں وہ مفسر ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ دوسری جو ہے وہ دوسرے نمبر پر جو آتی ہے وہ قرآن کی تفسیر سنت رسول سے لی جائے۔ اس لیے سنت قرآن کا بیان ہے، اس کی تفسیر ہے، یعنی حضور کا طریقہ قرآن کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ حضور کا طریقہ قرآن کی تفسیر ہے۔ پہلی قرآن کی تفسیر دیکھیں گے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، اور دوسرے نمبر پر جو آئے گی وہ قرآن کی تفسیر سنت سے ہو، اور تیسرے نمبر پر امام شافعی فرماتے ہیں اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن اور سنت میں نہ مل سکے، کسی بھی آیت کی تفسیر نہ قرآن سے ملے نہ ہی جو ہے وہ حدیث سے ملے، یعنی سنت سے ملے، تو تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا۔ صحابہ کرام کی بارگاہ میں جائیں گے اور صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں سے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر لیں گے۔ وہ قرآن کی بہترین تفسیر جانتے ہیں، خصوصاً ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ صحابہ جو ذی مرتبت ہے۔ ہر صحابی بڑا مقام والا ہے، لیکن مقام والوں میں جن کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے اور زبردست عالم ہیں، جیسے خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر کرار، ان سے جو ہے وہ تیسری قرآن کی تفسیر لی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر اگر صحابہ کرام سے بھی قرآن کی تفسیر نہ ملے، پہلے نمبر پہ قرآن کی تفسیر سے قرآن کی تفسیر نہ ملے تو پھر لیں گے سنت سے، اگر سنت رسول سے بھی قرآن کی تفسیر نہ ملے تو پھر لیں گے صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام سے بھی اگر قرآن کی تفسیر نہ ملے تو رجوع کریں گے تابعین سے۔ چوتھی جو ہے وہ تفسیر کس سے لیں گے؟ تابعین سے۔ تابعین ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو۔ اب یہ بات کرنے کا میرا کیا مقصد تھا؟ مقصد کسی کو سمجھ آیا ہو تو ہاتھ کھڑا کریں۔ اب میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے، علامہ ابن کثیر نے بتا دیا، دین لینا ہے تو قرآن سے لو۔ اگر تمہارا مسئلہ، تمہارے متعلق کوئی چیز اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے، قرآن میں سب کچھ ہے، اگر تم نہ تلاش کر سکو، ڈھونڈ نہ سکو، تو دوسری طرف رجوع کرنا سنت رسول سے۔ پھر تمہیں در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے دین لینا پڑے گا۔ اگر وہاں سے بھی کوئی مسئلہ، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر بارگاہ صحابہ میں آنا، صحابہ کی زندگی سے صحابہ کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو اور دین اسلام کو صحابہ کی زندگی سے حاصل کرنا، اور اگر صحابہ سے بھی نہ ملے تو تابعین کی طرف آنا۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد فرمایا کہ پھر اور کسی کی طرف جو ہے وہ دین لینے کے لیے نہیں جانا۔ یہ چار طبقات ہمیں دے دیے، نمبر ایک قرآن، دوسرا سنت، تیسرا صحابہ اور چوتھا تابعین۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی گواہی دے دی۔ یہ قرآن کی آیت سب نے یاد کرنی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہر کسی نے یاد کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ما کان محمد، تم میں سے محمد کسی کے باپ، کسی مرد کے باپ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری رسول ہے۔ رب نے قرآن میں اعلانیہ طور پہ فرما دیا، فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو پہلی دلیل ہو گئی ختم نبوت پہ قرآن۔ ختم نبوت کے حوالے سے حضور کی تمام احادیث اس کلاس کے اندر پیش کرنا ممکن نہیں۔ اگر یہ ساری احادیث اور اقوال صحابہ اور اقوال اولیاء کو میں لے کر آؤں تو ہم اگلے جو ہے وہ اگست کو شاید فارغ ہوں۔
اگلے اگست کو 2025 کے اگست میں فارغ ہوں، اگر صرف یہ ختم نبوت کا موضوع لیں، لیکن ہم نے اس کو ایک ایک دن جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، تو ساری احادیث تو نہیں، البتہ 7 احادیث مبارکہ ہم اس کلاس کے اندر انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ ان 7 احادیث میں 2 آپ نے یاد کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پہ قرآن بیان کیا، قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، ان آیات میں صرف میں نے ایک آیت مبارکہ بیان کی۔ آگے سنیے جی، بخاری اور مسلم مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین، باب کا نام کیا ہے؟ فضائل مشکات شریف، یہ حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کا صفحہ ہے جی 511۔ حدیث پاک سنیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جو نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہو۔ اچھا، جس طرح حدیث کے لفظ لکھے ہیں اسی طرح بیان کروں یا سادہ سادہ کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک محل ہو، خوبصورت جو ہے وہ قصر ہو، محل ہو اور بڑا ہی حسین اور دیدہ زیب ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، یعنی کہ سارے کا سارا محل تیار ہو جائے، ٹائل پتھر ہر چیز کا کام ہو جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جو نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ ہو۔ جو لوگ اس محل کے ارد گرد آئیں، پہلے سن لیجئے جو لفظ حدیث کے لکھے ہیں، پھر میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی عرض کروں گا، بلکہ سادہ لفظ ہے، پہلے ہی سادگی کے ساتھ لکھا گیا۔ جو لوگ اس محل کے ارد گرد گھومتے ہوں اور عمارت کی خوبصورتی اور حسن پر خوش ہوتے ہوں، نبوت کی عمارت، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی دے کر حیرت زدہ ہوں، تو میں اس اینٹ کی جگہ پر کرنے والا ہوں، اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف فضائل باب ہے، فضائل سید المرسلین، ہر حدیث کی کتاب میں نا باب ہوتے ہیں، مناقب کے اور فضائل کے، بڑی معتبر کتابیں، عربی کی جتنی بھی کتابیں آپ دیکھیں گے تو اس میں باب ہوں گے۔ یہ باپ نہیں میں کہہ رہا، ابا جی نہیں کہہ رہا، باب، بے الف با، آگے بھی بے ہے، باب، تو یہ باب ہوتے ہیں۔ جس طرح اپنا مناقب، صدیق اکبر کے مناقب بیان ہوں گے، فاروق اعظم کے مناقب بیان ہوں گے، حیدر کرار کے، عثمان غنی کے، اولیاء کے، صحابہ کے، سب سے پہلے حضور کے مناقب بیان ہوں گے، حضور کے فضائل بیان ہوں گے، اس کے بعد پھر دیگر جو ہے وہ ہستیوں کے فضائل بیان ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبیوں کی مثال ایک محل کی طرح ہے۔ ایک محل، بادشاہ کا جس طرح محل ہوتا ہے، محل مکمل طور پہ تیار ہو جائے، لیکن اس میں ایک اینٹ لگنا ابھی باقی ہو، لوگ ارد گرد 4 چفیرے آئیں اور محل کو دیکھیں اور کہیں کمال کا محل ہے، اتنا حسین محل، اس کا پتھر دیکھو، اس کی چھت دیکھو، اس کے ستون دیکھو، اس کی دیواریں دیکھو، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ نہ لگی ہو تو لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ سارا محل مکمل ہو گیا مگر یہ اینٹ ابھی تک لگی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں نبوت کے اس محل کی اینٹ میں ہوں اور وہ نبوت کے اس قصر کی، اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں آخری نبی ہوں۔ دوسری حدیث، 7 حدیثیں میں نے بیان کرنی ہیں، میں 60 حدیثیں بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت نہیں تو 7 حدیثوں میں آپ نے کم از کم ختم نبوت، اور یہ ختم نبوت حضور علیہ السلام کا پسندیدہ موضوع ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ پسندیدہ موضوع، حضور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں جو اس موضوع پہ بات کرے یا اس موضوع کو سنے یا اس موضوع پر احادیث کو یاد کرے، حضور اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔
دوسری حدیث پاک، پہلی تو آپ ذہن میں رکھنے کے لیے محل والی حدیث پاک اس طرح کر کے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا کے یاد رکھ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو ہے وہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، اور جو ہے وہ میں ہی اللہ کا آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں۔ دوسری حدیث پاک مشکات شریف صفحہ نمبر 515، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں۔ یہ حضور اپنی نعت خود پڑھنے لگے ہیں۔ نعت پڑھنے کا بھی ثبوت جو ہے وہ مشکات شریف کے اندر ہی مل گیا، 515 صفحہ نمبر۔ رواہ البخاری و مسلم، مشکات شریف صفحہ نمبر 515، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، یعنی مجھ سے خدا کفر کو مٹا دیتا ہے، میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، کفر کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا میں حاشر ہوں، لیکن رب نے جب اپنے محبوب کو بھیجا فرمایا محبوب تو ایک علاقے کا نہیں ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ چھٹی حدیث مبارکہ مشکات شریف صفحہ نمبر 513، ختم نبوت پر چھٹی حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، مشکات شریف حدیث کی معتبر اور بڑی کتاب۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسولوں کا پیشوا ہوں، نبیوں کا ختم کرنے والا، یعنی آخری نبی ہوں۔ میں رسولوں کا پیشوا، ہم کس کے امتی ہیں؟ رسولوں کے پیشوا کے، سبحان اللہ، رسولوں کے پیشوا، رسولوں کے یعنی کہ بڑے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر ہم دنیا میں آئے، اور رب کا کتنا کرم ہے کہ اپنے محبوب کا امتی بنا کر ہمیں بھیجا۔ میں رسولوں کا پیشوا ہوں اور نبیوں کا ختم کرنے والا، یعنی آخری نبی ہوں۔ ساتویں اور آخری حدیث پاک، یہ آخری آج کے سبق میں آخری ہے، ویسے اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ختم نبوت کے موضوع پر موجود ہیں، بہت ساری قرآن کی آیات ختم نبوت کے موضوع پر موجود ہیں۔ جامع صغیر، ویسے تو یہ ترمذی میں بھی ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ جامع صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27، حضور علیہ السلام ختم نبوت کے حوالے سے خود ارشاد فرماتے ہیں بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ جی، جامع صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 ٹھیک ہے جی۔ 7 احادیث میں نے آج کے سبق میں حضور کا ایک فرمان سننے کے لیے ایک صحابی 1000 کلومیٹر یا میل کا سفر طے کر کے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ جو ہے وہ 1000 میل کا سفر طے کر کے ایک حدیث مبارکہ یاد کرنے اور سننے کے لیے جاتے۔ ختم نبوت پر میں نے 7 احادیث آپ کو بیان کر دی۔ اچھا، یہ مرزائی اور قادیانی مختلف انداز میں مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ پر بھی اللہ نہ کرے، آپ پر بھی کرے، لیکن اگر ایمان پختہ ہو مدثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل فرما دیتا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی اپنی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تو ایک مرزائی آیا، قادیانی آیا، آ کے جو ہے وہ اپنے مرزے کی تعریفیں کرنے لگا کہ ہمارا مرزا یوں، وہ نبی مانتے ہیں تو وہ اپنے مرزے کو نبی کہہ کر جو ہے وہ تعریف بیان کرنے لگا۔ حقیقت میں تو بد تعریفی تھی، مگر وہ اپنے تائیں تعریف بیان کرنے لگا۔ اب وہ دیہات کا پینڈو آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، چپ کر کے جو ہے وہ اپنے کھیت میں کام کرتا گیا۔ اب جو ہے وہ
اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، وہ دیہاتی آدمی نے، اچانک سے وہ پینڈو آدمی تھا، اٹھا اور اٹھ کے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کلہاڑا تھا، قریبی کلہاڑا اپنا پڑا تھا، اس نے پکڑا کلہاڑا اور اس کی گردن پہ رکھ کے اس کو دبوچ کے نیچے گرایا اور کہا کہ جو ہے وہ مرزا قادیانی دجال کتا تھا، خبیث تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ اب کلہاڑا رکھا مرزائی کی گردن پہ جو تبلیغ کر رہا تھا، مربی تھا، ان کا عالم تھا، اس کی گردن پہ کلہاڑا رکھ کے ہمارا پینڈو عاشق رسول وہ کہنے لگا کہ مینوں گلاں مسئلے تے نہیں آندے پر اینا ضرور پتا کہ وہ فلاں تھا، میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، تو فلاں کہ گالیاں نکال کے کہنے لگا یہ بھی کہہ، وہ کہنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو امتی بنا پھرتا تھا نعوذ باللہ اپنے تائیں وہ اپنے جھوٹے نبی کو جو ہے وہ گالیاں نکالنا شروع ہو گیا۔ اب پینڈو نے اس دیہاتی نے اس کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے کلہاڑا رکھا اس کے کندھے پہ، اس کے ہاتھ میں، اور اس نے کہا کہ میں بیٹھتا ہوں نیچے، صرف تو تصور کر حضور کی بے ادبی کا، زبان سے نہیں، تصور کر اور مجھے بتا دے کہ میں نے حضور کی بے ادبی اور گستاخی کا تصور کیا ہے، تیری گردن نہ اڑاؤں تو مجھے نبی کا امتی نہ کہنا۔ تو نبی بھی مانتا ہے اور گالیاں بھی نکال رہا ہے، پتہ تو انو ہی ہے کہ نبی کوئی نہیں سی، تم بھی لکیر کے فقیر بن کے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو، پتہ تمہیں بھی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا۔ اب جو ہے تو امتی تھا اور 20 گالیاں میں نے کلہاڑا رکھ کے تیرے منہ سے نکلوا لیں، تو ایک مرتبہ میرے منہ سے نہ نکلوا تو اپنے دل کے اندر تصور کر میرے نبی کی گستاخی کا، تیرے ٹوٹے نہ کراں تے پھر کہیں۔ یہ ہے ختم نبوت پہ پہرا۔ اچھا جی، اب وہ حملہ کیا کرتے ہیں مرزائی قادیانی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر حضور آخری نبی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو آخر میں آئیں گے، ان کا نزول تو ہوگا بعد میں، تو حضور آخری نبی کیسے ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو بھی آنا ہے، ان کا نزول تو ہوگا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد یعنی قیامت کے بالکل قریب جو ہے وہ تشریف لائیں گے تو حضور آخری نبی کیسے ہوئے؟ یہ حملہ کرتے ہیں سادہ بندوں پہ، جن بیچاروں کو نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا، ان پر حملہ کر کے تو ایمان جو ہے وہ بگاڑنے کی، برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی جواب دے گا جی اس کا؟ ماشاءاللہ پہلے سے نبی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا جواب بالکل سادہ، علماء نے بڑے لمبے چوڑے جو ہے وہ اس کے جوابات دیے ہیں، لیکن سادہ جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب پہلے سے نبوت دے چکا ہے، پہلے سے وہ نبی ہیں، وہ نئے نبی نہیں آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے نہ وہ اپنی شریعت کی تبلیغ کریں گے اور نہ ہی جو ہے وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور نہ ہی بلکہ یہاں تک آیا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے امت کے امام مہدی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور جتنی بھی جو ہے وہ شریعت کا سکہ چلے گا وہ محمد عربی کی شریعت کا سکہ چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ اپنا قانون نافذ کریں گے نہ اپنی شریعت نافذ کریں گے، تو لہٰذا نئے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں اور اب ان کو پہلے سے نبوت دے چکا۔ ایک تو یہ اپنا سادہ سی بات کا سادہ سا جواب۔ اس کے بعد جو ہے جو ختم نبوت کے منکروں کے لیے نرم گوشہ رکھے، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، جی چھڈو جی کوئی گل نہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ ہے تو انسان نہ۔ تو امام راضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جو منکرین نے ختم نبوت کے ساتھ نرم گوشہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فوراً اسے مرتد لکھ دیا جاتا ہے۔ نرم گوشہ، نرم بات کرنے والا بھی مرزائیوں کے بارے، قادیانیوں کے بارے نرم گوشہ کبھی نہیں رکھنا، کیونکہ وہ حضور کی ختم نبوت کے تاج کو پہنچ گئے اور پڑھ گئے۔ جو حضور کی ختم نبوت کے تاج کو پڑھ جائے اور کوئی بدبخت کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے بارے میں نرم بات کرے یا نرم گوشہ رکھے، سمجھو کہ وہ بھی مرتد ہے۔ منکرین ختم نبوت کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی
روح المعانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65 میں فتویٰ دیتے ہیں. یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ کئی 100 سال پہلے علامہ سید محمود علوسی بغدادی کا فتویٰ ہے. جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65 روح المعانی. فرمایا کہ حضور کا آخری نبی ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے. فتویٰ سنیے ختم نبوت کے منکرین کے حوالے سے. حضور کا آخری نبی ہونا کتاب اللہ یعنی قرآن سے اور سنت رسول اللہ یعنی حضور کے فرمان سے ثابت ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے. ساری کائنات کی 14 صدیوں میں ساری امت کا اس پر اجماع ہے، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے، ساری امت اس پر جمع ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. اس میں امت کا اتفاق نا اتفاقی نہیں، اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اجماع ہے. تو جو اس عقیدے کے خلاف دعویٰ کرے اس کی تکفیر کی جائے. کیا کی جائے؟ اس کو کافر قرار دے کر سزا دی جائے. اور اگر اصرار کرے پھر بھی نہ مڑے تو علامہ سید محمود علوسی بغدادی روح المعانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65 میں فرماتے ہیں پھر اسے قاضی وقت اسے قتل کرے. اسے کیا کرے جی؟ قتل کرے. اس کو قتل کیا جائے. قاضی وقت یعنی جج یا حکومت وقت جو ہے وہ ایسے منکر کو جو ہے وہ واصل جہنم کرے اور اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. علامہ علوسی جو ہیں یہ فرماتے ہیں. جلد نمبر کتنی ہے جی؟ 7 صفحہ نمبر 65. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 494. علامہ ابن کثیر آپ لکھ نہیں رہے. علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث، یہ بھی 600-700 سال پرانے محدث ہیں. آخری بات یہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے احادیث متواترہ میں خبر دے دی کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں حدیث متواترہ میں خبر دے دی کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں. 5 مرتبہ کہیں سرکار کے بعد، سرکار کے بعد، سرکار کے بعد، سرکار کے بعد، سرکار کے بعد. فرمایا کہ حدیث متواترہ میں خبر دے دی سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ لوگ جان لیں کہ جو شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بندہ حضور کے بعد کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ کذاب ہے، دجال ہے. یہ علامہ ابن کثیر کے لفظ ہیں. فرمایا وہ دجال گمراہ اور گمراہ گر ہے، اگرچہ اس سے خرق عادت ہو. وہ جتنے مرضی تماشے دکھائے، شعبدے بازیاں دکھائے اور کہ یہ میرا معجزہ ہے، یہ میری کرامت ہے، یہ فلاں ہے. وہ جتنی مرضی خرق عادت ہو، وہ شعبدے دکھائے، طرح طرح کے جادو دکھائے. عقل مند جانتے ہیں یہ سب دھوکہ اور فریب ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے.